برہان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ایل ای ڈی پر ایک فلم دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ موبائل پر میسیجز کر رہا تھا۔ بسما کچن کے دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ مسلسل فلمیں یا گانے دیکھتا رہتا یا پھر موبائل پر میسیجز۔ تم سارا دن فلمیں ہی دیکھتے رہتے ہو، سپلی کے امتحان کس نے دینے ہیں؟ تمہیں کچھ شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ ابھی اور کتنی بےزتی کرواؤ گے؟ بسما نے اس کے پاس آ کر خفگی سے موبائل چھینتے ہوئے کہا۔ ابو سے کہا تو ہے ٹیوشن رکھوا دیں، مجھے میتھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ برہان منہ پسور کر بولا۔ رکھوائی تو تھی مگر تم نے خود ہی گل کھلا دیے۔ اب چھوڑ بھی دیں اس بات کا پیچھا، بات تو اب سارے خاندان میں پھیل چکی ہے۔ بسما آنکھیں گھما کر بولی۔ یہ ہاشر بھائی نے ہی پھیلائی ہوگی، ویسے ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، خود جا جا کر سارا دن آپا جی کے گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں، میں خود اچھی طرح جانتا ہوں وہ مشل کے پیچھے جاتے ہیں۔ اب پھر تم فضول بکواس کرنے لگے ہو، کان کھول کر سن لو، آئندہ ایسی ویسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بسما خفکی سے بھویں سکیڑ کر بولی۔ کیوں آپی، آپ کو ان کی بات کیوں بری لگی؟ کیا آپ کا بھی ان سے؟ برہان، بسما غصے سے آنکھیں نکال کر چلائی۔ ویسے مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ آپ جسے چھپ چھپ کر فون کرتی ہیں وہ کوئی اور نہیں، ہاشر بھائی ہیں۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ برہان آنکھیں گھما کر بولا۔ خبردار میرے ساتھ فضول باتیں کی، بسما نے بری طرح گھبرا کر اسے ڈانٹا۔ کھائیں قسم کہ آپ کا ہاشر بھائی کے ساتھ کوئی چکر نہیں۔ کیوں قسم کھاؤں؟ اور تم کون ہوتے ہو مجھ سے قسمیں لینے والے؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، بسما اکڑ کر بولی اور کچن میں جانے لگی۔ آپی، میرے دماغ میں جو جاسوسی پرزہ فٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ شاید سلمان سے رشتہ بھی آپ نے خود توڑوایا ہے۔ آپ ہیں تو بہت استاد، برہان نے کہا تو بسما ایک دم جاتے ہوئے رک گئی اور بری طرح گھبرا گئی۔ اب تم نے مزید بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بسما نے انگلی اٹھا کر دھمکی کے انداز میں کہا اور گلدان مارنے کے لیے اٹھایا۔ میں تمہاری کوئی گھٹیا باتیں سننا نہیں چاہتی، بسما نے غصے سے جاتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رکھنا کہ امی ہاشر بھائی کو کبھی قبول نہیں کریں گی، اور تائی جان آپ کو، برہان نے پیچھے سے آواز دے کر کہا اور ہنسنے لگا۔ بسما کچن کی طرف جاتی ہوئی رکی اور اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگی۔ اس کا دل برہان کی بات سن کر ڈوبنے لگا۔ اس نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ اس کے دل میں پھانس سی لگ گئی اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپا جی نے جمعرات کو ختم دلایا تھا اور کھیر کے پیالے تخت پوش پر رکھے وہ مشل کو بلا رہی تھی۔ مشل تیزی سے کمرے سے نکل کر ان کے پاس آئی۔ مشل بیٹا، یہ کھیر کے پیالے فریدہ، فصیحہ، نگت اور دوسری ہمسائیوں کے گھر دے آؤ، میں نے ختم پڑھ دیا ہے۔ جی آپا جی، مشل نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور دوپٹہ کھول کر اوڑھنے لگی۔ آپا جی کہہ کے کچن میں چلی گئیں تو مشل کے موبائل پر عریشہ کی کال آنے لگی۔ ہیلو، کون؟ مشل نے چونک کر پوچھا۔ عریشہ ارمان، وہ بہت ادا سے بولی۔ ارے عریشہ آپی، کیسی ہیں آپ؟ مشل نے انتہائی خوش ہو کر پوچھا۔ میں بالکل فٹ، خوب مزے میں، عیش ہی عیش، محبتیں ہی محبتیں، خوشیاں ہی خوشیاں، بس دل کھول کر ارمان کے ساتھ ارمان پورے کر رہی ہوں، عریشہ نے آنکھیں گھما کر کہا۔ اچھا، یہ تو خوشی کی بات ہے، ارمان بھائی بھی بہت خوش ہوں گے، مشل نے مسکرا کر ایک دم بے ساختہ پوچھا۔ ارے خوش کیوں نہیں ہوں گے، اتنی زبردست، خوبصورت، کھٹی میٹھی باتیں کرنے والی پیاری سی بیوی جو ملی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، مشل نے آہستہ سے جواب دیا۔ میری بات سنو، تم بھی ذرا اپنے آپ کو بدلو۔ آج کل کے مردوں کو صرف دیکھنے کی حد تک معصومیت اچھی لگتی ہے، پریکٹیکل لائف میں یہی معصومیت بدو اور پھوہڑ پن میں بدل جاتی ہے۔ مردوں کو تو خوش مزاج، چلبلی، ہنسنے ہنسانے والی لڑکیاں دل کو اچھی لگتی ہیں، جیسے کہ میں، عریشہ نے منہ بسور کر کہا۔ وہ کیوں؟ مشل نے حیرت سے منہ کھول کر کہا۔ تم بھی کمال کی بدو ہو۔ ارے بے وقوف، مرد سارا دن دفتروں میں سر کھپا کر تھکے ہارے آئیں اور بیوی سنجیدہ خانم بن کر کھانا لا کر سامنے رکھ دے اور سارے دن کی پریشانیاں سناتی رہے تو کیا وہ خاک خوش ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ ویسے میں نے تمہیں یہ بہت پتے کی بات بتائی ہے، عریشہ زبان چٹک کر بولی۔ شکریہ، مشل نے آہستہ آواز میں کہا۔ شکریہ کس بات کا؟ تم نے کون سا اس پر عمل کرنا ہے؟ عریشہ آپی، آپ بھی نا، مشل کھلکھلا کر ہنسی۔ مزے کی باتیں کرتی ہوں نا، تمہیں بھی ہنسی آئی؟ اس طرح خوش رہا کرو۔ اچھا، ویسے اس موبائل پر بات بہت لمبی ہو گئی ہے، مگر تمہارے موبائل میں تو اسکائپ ہی نہیں، اپنا 3310 کا ماڈل چینج کر لو، جب جاب کروں گی تو لے لوں گی۔ مشل آہ بھر کر بولی اور عریشہ سے باتیں کرنے کے بعد سوچ میں پڑ گئی۔ عریشہ آپی کتنی خوش قسمت ہیں، محبت بھی مل گئی، خوشیاں بھی۔ یا اللہ، تو نے تو ان کی ہر بات پر ہی کن کہہ دیا۔ نہیں، اب مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا،
مشل نے آہ بھر کر سوچا اور پھر سر جھٹک کر ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ گلی میں جاتے ہوئے بھی وہ بار بار عریشہ کی خوشبختی پر رشک کرتی، آسمان کی طرف دیکھتی، پھر خاموش ہو جاتی۔ یوں ہی سوچوں میں گم وہ طیبہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہو کر دستک دینے لگی اور پھر اندر چلی گئی۔ طیبہ کا گھر بہت خستہ حال تھا۔ کچے مٹی کے صحن میں گندا ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ سارے صحن میں بہت تیز دھوپ تھی۔ ایک کونے میں نلکا لگا تھا اور ایک کونے میں کچھ چھاؤں تھی۔ طیبہ مٹی کے تیل کے چولہے پر ہنڈیا پکا رہی تھی۔ بہت زیادہ گرمی تھی اور ساتھ ساتھ کتاب پکڑے رٹا بھی لگا رہی تھی۔ وہ ہنڈیا میں چمچ ہلاتی، ساتھ ساتھ کتاب اٹھا کر پڑھتی۔ مشل ٹرے پکڑے اس کے پاس آئی۔ طیبہ نے خوش ہو کر اس کے پاس آ کر سلام لی۔ وہ اسے دیکھ کر اتنی خوش ہو رہی تھی کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں بٹھائے۔ مشل باجی آپ یہاں چلیں، اندر چلیں، باہر بہت گرمی ہے۔ چلیں، طیبہ نے خوش ہو کر کہا۔ نہیں، میں بس یہ کھیر دینے آئی ہوں، آپا جی نے ختم دلایا ہے۔ مشل نے کپڑا ہٹا کر کھیر کا باؤل پکڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ بیٹھیں تو صحیح، اب کبھی کبھار تو ہمارے گھر آتی ہیں، طیبہ نے خوش ہو کر کہا۔ مشل اس کے پاس ہی مونڈا اٹھا کر بیٹھ گئی۔ تم ہنڈیا کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہی ہو؟ پیپرز جو ہیں اور امی بھی بیمار ہیں، حمزہ اور مریم کو تو بہت جلدی بھوک لگ جاتی ہے۔ تمہارے ابو کو کوئی نوکری ملی کہ نہیں؟ کوئی خاص نہیں، کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں۔ آپ ابو کے لیے دعا کریں کہ انہیں نوکری مل جائے، طیبہ نے آہ بھر کر کہا۔ تو مشل ہونٹ سکیڑ کر خاموش رہی۔ بس میں ایک بار ڈاکٹر بن جاؤں تو پھر گھر کے حالات بدل دوں گی، طیبہ نے پر امید لہجے میں کہا۔ طیبہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ گی؟ کیوں نہیں، پکا یقین ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی پھل ملتا ہے۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی محنت قسمت کے سامنے ہار جاتی ہے، مشل آہ بھر کر بولی۔ ہاں، مگر انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور انسان کو صرف مایوسی ہراتی ہے۔ انسان اچھا سوچے، اللہ سے اچھی امید رکھے تو اللہ بھی اچھا ہی کرتا ہے، اور مجھے پکا یقین ہے وہ مجھے ضرور ڈاکٹر بنائے گا۔ طیبہ کی آنکھوں میں امید کے جگنو چمک رہے تھے۔ تم نے اتنا یقین کہاں سے حاصل کیا ہے، اور اتنی بڑی باتیں کس سے سیکھی ہیں؟ آپا جی سے، اور پھر آپ کو بھی تو یقین ہے نا کہ میں ضرور ڈاکٹر بنوں گی۔ ہاں انشاءاللہ، مشل نے کھسیا کر کہا۔ آپ کے ایڈمیشن کا کیا بنا؟ پتہ نہیں، اچھے کالجوں کی تو فیس بہت زیادہ ہے، تو آپ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیں اور بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا خرچہ نکالیں، مگر پڑھائی مت چھوڑیے گا، آپ اتنی لائق تو ہیں۔ ہاں، کوشش کروں گی، مشل نے زبردستی مسکرا کر کہا اور اس سے اجازت لے کر واپس لوٹ آئی۔ فریدہ کیسی ہے اور طیبہ؟ مشل کے آتے ہی آپا جی نے پوچھا۔ آپا جی، طیبہ کتنی پر امید ہو کر باتیں کرتی ہے۔ ہاں، بڑی ہمت والی ہے، اور زندگی میں ایسے لوگ ضرور کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی محرومیوں کا رونا نہیں روتے بلکہ بہادری سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، آپا جی نے کہا تو مشل شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ زندہ ہیں نا، اور اپنے بہن بھائی بھی ہیں، مشل نظریں چرا کر بولی۔ ماں باپ اور اپنوں کا ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا، انسان دنیا میں تنہا آیا ہے اور تنہا ہی جانا ہے۔ ہمت اور حوصلہ انسان اپنے اندر سے پاتا ہے، اور یہ تب ہی ملتا ہے جب انسان اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے۔ آپا جی اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولی۔ توکل ہی تو پیدا نہیں ہوتا، کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کیا عمل کروں؟ جیسے اندھیرے میں انسان ایک امید کے سہارے آہستہ آہستہ ہاتھ ہلا کر چلتا ہے، اسی طرح بالکل اپنے آپ کو پر امید رکھتے ہوئے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے کہ وہ اس کے لیے جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔